بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازاروں میں ضروریات سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر ایک زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتے ہوں۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو گیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بہت اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے بولا، دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کنواروں کی دروازوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے لڑکیوں سے کہا، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کہا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے اور نہ کوئی مددگار، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ تو عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے 200 کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بوڑھیا کے گھر پہنچا دیا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، ہے ابن سلمان رحمۃ اللہ علیہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی میں رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور آنکھ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رواں جمرات نہیں کیا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، کیا رواں جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے یا مدینہ منورہ میں نہیں تھے؟ کیا جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا ہے؟ تم مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ
اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرح حج کرتا رہے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، میں اسے اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ ناظرین، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، اپنے معاشرے میں دیکھیے، جو غریب لوگ ہوں ان کی مدد کیجیے۔ یقین کیجیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم کے مارے کسی سے مانگ نہیں سکتے، جو شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ان کو ڈھونڈیے، ان کی مدد کیجیے، یقین کیجیے آپ کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ مدد دیجیے، اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔